طریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ الجزء الاول۔ طریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، عربی زبان سکھانے کی کتاب، الجزء الاول یہ پہلا حصہ ہے۔ اس سے ہم کیا کریں گے؟ الدرس الاول پڑھیں گے۔ الدرس الاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ پہلا لفظ دیا ہے کتاب، دوسرا لفظ ہے قلم، اس کے ساتھ نیچے ھذا دیا ہوا ہے نا، تو ترتیب بتا رہے کہ جملہ اگر آپ بنانا چاہے تو ھذا پہلے لگاؤ، کتاب بعد میں، تو بنے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا ورق، یہ پیپر ہے، کاغذ ہے۔ اب سوالیہ کی صورت میں یہی الفاظ دہرا رہے، سوالیہ نشان قائم کر کے، ما ھذا، ما کا لفظ لگاتے ہیں نا، ما کا لفظ استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے، کویشچن مارک کے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب، جواب بن گیا، ما ھذا، ھذا قلم، ما ھذا، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ما ھذا، ھذا مکتب، یہ کیا ہے؟ مکتب پشتو میں اسکول کو کہتے ہیں نا، یہاں پر کیا مراد ہے؟ ڈیسک، میز، تپائی وغیرہ۔ ما ھذا، ھذا باب، یہ دروازہ ہے، ما ھذا، ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے، شباک، ما ھذا، ھذا جدار، یہ دیوار ہے، ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، ھذا استاذ، یہ استاذ ہے، ھذا خادم، یہ خادم ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ وہاں پر ما کا استعمال ہو رہا تھا نا، غیر ذوی العقول کے لیے جب ہم جملہ استعمال کریں گے نا تو ما کہیں گے، جن چیزوں میں کیا نہیں ہے؟ روح نہیں ہے، غیر جاندار، بے جان چیز یا غیر جاندار، بے جان چیز کے لیے ما کہیں گے۔ جاندار چیزوں میں پھر انسان کے لیے، جن کے لیے، فرشتی کے لیے من کا لفظ استعمال، یہ ہے ذوی العقول، ذوی العقول من عقل والے۔ اور یہ گدھے وغیرہ، یہ بکری، یہ بھی کیا ہے؟ جاندار چیزیں ہیں نا، لیکن ذوی العقول نہیں ہے، ذوی العقول من عقل والے نہیں، غیر ذوی العقول ہے، ان میں شعور ہے، عقل نہیں، ان کے لیے بھی ما کا لفظ استعمال ہوگا۔ ما ھذہ کیا ہے؟ ھذہ شاۃ، یہ بکری ہے۔ انسان کے لیے من کا لفظ استعمال ہوگا، جن کے لیے، فرشتے کے لیے۔ ہاں بعض جگہ پر اس کے لیے اگر ما کا لفظ استعمال کیجیے تو خیر ہے، لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے۔ اب من اس لیے استعمال کریں کیونکہ اوپر طالب، استاذ اور خادم کا لفظ ہے نا، یہ سب ذوی العقول ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ وہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، کیا کا لفظ استعمال ہو رہا تھا اردو میں، یہاں پر اردو میں کون ہے کا لفظ استعمال ہو، دیکھیے فرق بن گیا۔ من ھذا، ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، من ھذا، ھذا استاذ، من ھذا، ھذا خادم، من ھذا، ھذا رجل، یہ مرد ہے، آدمی ہے، من ھذا، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ھذا سعید، یہ سعید ہے، ھذا محمود، یہ محمود لڑکا ہے، ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ اب آگے مشق دیا ہوا ہے سبق کے لیے کہ دیکھیں ان الفاظ کو ھذا کے ساتھ ملا کر پڑھے، کرسی ہے نا، اس کے ساتھ ھذا پڑھو، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ ھذا عمود، یہ ستون ہے، ستون کو عمود کہتے ہیں، ھذا سقف، یہ چھت ہے، سقف منا چھت، ھذا کأس، یہ گلاس ہے، گلاس کو کہتے ہیں، ھذا ورق، ھذا تلمیذ، لوگ کہتے ہیں تلمیذ، تلمیذ، چلو، ھذا خادم، ھذا معلم، یہ ٹیچر ہے، معلم، ھذا یوسف، یوسف لڑکا ہے، ھذا حارس، یہ واچ مین ہے، چوکیدار، جیسے ھذا کرسی ہے نا، اس طرح اور لفظ۔ آگے نیچے دیا ہے کہ عربی میں ترجمہ کرے، اب عربی کی طرف ہم کیا کریں گے؟ ٹرانسلیٹ کریں۔ یہ پنسل ہے، کسے کہیں گے؟ یہ پنسل ہے، ھذا قلم الرصاص، یہ کھڑکی ہے، کھڑکی کے لیے شباک ان کا لفظ کہا تھا نا، ھذا شباک، یہ دیوار ہے، اردو لفظ ہے، تم جملہ ہے، عربی میں کہو گے ھذا جدار،
یہ ستون ہے، ستون کے لیے عمود کا لفظ پڑتا نا اوپر، ھذا عمود، یہ لڑکا ہے ھذا ولد، یہ مرد ہے ھذا رجل، یہ باپ ہے کیا کہو گے ھذا والد، والد، یہ سعید ہے ھذا سعید، یہ مدرس ہے ھذا مدرس یا معلم، ان دونوں کا لفظ ہے۔ عربی قواعد، عربی قواعد کو انگلش اردو میں گرامر کے نام سے ہم پکارتے ہیں، گرامر۔ چند اصطلاح سکھا رہے، اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا کتابن میں ھذا سے ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ مذکر نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے رجل فرس حجر، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک کے لیے، جبکہ ما اس لفظ کے اس سے لفظ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں، من کے بارے میں، انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے من کے ذریعے سے۔